وہ رات آ چکی تھی جس کے بعد تاریخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ خیموں کے باہر دشمن کا ایک بڑا لشکر موجود تھا، جبکہ خیموں کے اندر چند وفادار ساتھی اپنے امام کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ محرم الحرام کی 9ویں رات تھی، وہ رات جسے تاریخ آج بھی یاد کرتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آخری رات اپنے ساتھیوں سے کیا فرمایا تھا؟ وہ کون سے الفاظ تھے جنہوں نے وفاداری، ایمان اور قربانی کی ایک ایسی مثال قائم کی جس کی نظیر تاریخ میں بہت کم ملتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کربلا کی سرزمین پر سورج غروب ہو چکا تھا، 10 محرم کا دن قریب آ رہا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کئی دنوں سے سخت آزمائش میں تھے۔ پانی بند کیا جا چکا تھا، بچے پیاس سے بے چین تھے، خواتین فکر مند تھیں، اور ہر شخص جانتا تھا کہ آنے والا دن انتہائی کٹھن ہونے والا ہے۔ لیکن ان تمام حالات کے باوجود خیموں میں خوف نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، صبر اور یقین کی کیفیت تھی۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ دشمن جنگ سے پیچھے نہیں ہٹے گا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں اور اہل بیت اطہار کو جمع فرمایا۔ رات کا وقت تھا، خاموشی چھائی ہوئی تھی اور ہر شخص اپنے امام کی بات سننے کے لیے متوجہ تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اپنے ساتھیوں کی وفاداری کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر ساتھی نہیں جانتا، اور نہ ہی اپنے اہل بیت اطہار سے زیادہ وفادار اور نیک اہل بیت کو جانتا ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات فرمائی جس نے تاریخ میں وفاداری کا معیار ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دشمن مجھ سے دشمنی رکھتا ہے، تم لوگوں سے نہیں۔ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، میری بیعت تم پر لازم نہیں رہی۔ ذرا تصور کیجئے، ایک رہنما جس کے سامنے اگلے دن موت یقینی نظر آ رہی ہو، وہ اپنے ساتھیوں کو بچنے کا راستہ دے رہا ہے، ان پر کوئی دباؤ نہیں ڈال رہا بلکہ انہیں مکمل آزادی دے رہا ہے۔ لیکن ناظرین، اس کے بعد جو منظر سامنے آیا وہ ایمان اور وفاداری کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، کیا ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ اللہ نہ کرے کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں۔ پھر دوسرے ساتھی کھڑے ہوئے اور ہر ایک نے اپنی وفاداری کا اظہار کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک ساتھی نے عرض کیا کہ اگر مجھے 70 مرتبہ بھی قتل کر دیا جائے اور پھر دوبارہ زندہ کیا جائے تو بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک اور وفادار ساتھی نے عرض کیا کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ آپ کے دفاع میں جلایا جاؤں گا، میری راکھ ہو جائے گی، میری راکھ اڑا دی جائے گی اور یہ عمل بار بار دہرایا جائے گا، تب بھی میں آپ سے جدا نہ ہوں گا۔ ناظرین، یہ صرف الفاظ نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ اگلے دن اپنے وعدوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ اس رات کسی نے اپنی جان بچانے کی کوشش بالکل نہیں کی، کسی نے فرار کا راستہ تلاش نہیں کیا، کسی نے دنیاوی فائدے کے بارے میں نہیں سوچا۔ ہر شخص کی نگاہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اپنے امام کی نصرت پر تھی۔ روایتوں میں ذکر ملتا ہے کہ اس رات خیموں سے قرآن مجید، فرقان حمید کی تلاوت، ذکر الہی اور عبادت کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی دعا کر رہا تھا، کوئی توبہ و استغفار میں مشغول تھا۔ گویا وہ رات عبادت اور اللہ تبارک و تعالی سے تعلق مضبوط کرنے کی رات تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی عبادت میں مصروف رہے اور اپنے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہنے کی تلقین فرماتے رہے۔ اس رات کا ایک اور پہلو یہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت اطہار کو بھی صبر، استقامت اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسے کی تلقین فرمائی۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ آنے والا دن انتہائی مشکل ہوگا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کو اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا درس دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بیت نے جس صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کیا وہ بھی تاریخ کا ایک عظیم باب ہے۔ ناظرین، جب ہم کربلا کی آخری رات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں صرف ایک تاریخی واقعہ نظر نہیں آتا بلکہ ایمان، وفاداری، اخلاص اور قربانی کا ایک مکمل درس ملتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو روک سکتے تھے، ان پر دباؤ ڈال سکتے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اختیار دیا اور ان ساتھیوں نے اپنی مرضی سے حق کا راستہ چنا۔ یہی چیز ان کی قربانی کو مزید عظیم بنا دیتی ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو خود سے سوال کر سکتے ہیں کہ کیا ہم بھی حق کے لیے اتنی استقامت دکھا سکتے ہیں؟ کیا ہم مشکل وقت میں سچ کا ساتھ دیتے ہیں؟ کیا ہم اپنے وعدوں پر قائم رہتے ہیں؟ کربلا کی آخری رات ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان صرف زبان کا دعویٰ نہیں بلکہ عمل، قربانی اور ثابت قدمی کا نام ہے۔ وہ لوگ تعداد میں کم تھے لیکن ان کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ دنیاوی اعتبار سے وہ کمزور نہیں نظر آتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام بہت بلند تھا۔ اسی لیے آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی دنیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے وفادار ساتھیوں کو عزت و احترام سے یاد کرتی ہے۔ پیارے ناظرین، کربلا کی آخری رات کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی خواہشات پر مقدم رکھتے ہیں تاریخ انہیں کبھی فراموش نہیں کرتی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ عزت، اصول اور دین کی خاطر قربانی دی جا سکتی ہے لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اطہار اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سچی محبت نصیب فرمائے، ان کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی حق پر ثابت قدم رہنے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ اسلامی ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور لکھیں اور مزید اسلامی تاریخی ڈاکومنٹریز کے لیے ماجد وائس 2 کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔